السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد افطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کے ہمارے جلسے کے تمام مقاصد الحمدللہ تکمیل تک پہنچے ہیں۔ اب صرف حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہم کا بیان ہے، اس کے بعد بار بار اعلان کے مطابق دعا ہوگی، اس کے بعد جلدی نماز ہوگی، اس کے بعد اطمینان سے کھانا ہوگا، اور وقت بھی بہت کم ہے۔ اصل مقصد تو ہو گیا، بیان لمبا کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں ہے، اس لیے میں بچے خاموش ہو، اس لیے میں لمبا بیان نہیں کروں گا، صرف 1.5-2 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ موقع بار بار نہیں ملتے نا، اس سے روز جلسہ ہوتا ہے کیا گجوال میں؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاؤ گئی، روز نہیں ہوتا، سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، 6 مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، تقریباً 4:30 تک تو ظہر کا وقت ہے احناف کے نزدیک، تب تک ظہر پڑھ سکتے ہیں، اور کھانا عصر کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ شاید یہ جملے سے حضرت کو ڈر لگے۔ کہیں اور جلدی محسوس نہیں ہوتی ہم کو سوائے جلسوں کے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ کھل کر بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا۔ 9 بجے کا اعلان ہوتا ہے تو 12 بجے سے پہلے آتے نہیں۔ وہ بھی اعلان کیا ہو رہا ہے؟ تکمیل حفظ قرآن۔ بخاری شریف کے آخری حدیث کا درس، حضرات جید علماء کرام کے بیانات، اتنا زبردست اعلان، میں جوڑ کر نہیں، بے جوڑ 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔
اللہ کی ایک عادت ہے، سن رہی سو رہی، یاد رکھیں گے، زبردست درس ہوا ہے بخاری شریف کا، اس کے بعد شاید ہم چھوٹوں کی بات یاد رکھنا یقیناً مشکل ہے۔ پیٹ بھر کر اچھا کھا لینے کے بعد دال کھانا رکھے تو کون بھی کھاتا؟ بریانی، خشکا، مرغی، منہ میں پانی آ رہا ہے کیا؟ میں بیان کر رہا ہوں، زبردست حضرت کا درس، بہترین، جی ماشاء اللہ بریانی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دال چاول رکھتا ہے کھاتے ہیں، حضرت کا درس سن لینے کے بعد ہم چھوٹوں کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر بھی ایک حصہ ہوں تو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی ایک عادت ہے، پردے میں عورتیں توجہ کے ساتھ سنیں، بار بار کان میں خبر پڑ رہی تھی، کثیر تعداد میں عورتیں، اب میں اسے خبر سمجھوں کہ مجھے ڈراری سمجھوں، عورتیں کم ہو زیادہ ہو اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، عورتیں توجہ کے ساتھ سنیں تو خوشی ہوتی ہے۔ اب گدوال کی عورتیں سنتی کی سناتی کی وہ مجھے نہیں معلوم، گارنٹی کے ساتھ بولے کہ گدوال کی عورتیں بھی توجہ سے بیانات سنتے ہی کتو، میں بنگلور کے پورے رشتے ہی ہاتھ لگاتا ہوں۔ توجہ سے سنیں میری مائیں اور بہنیں، اللہ کی ایک عادت ہے، وہ صرف بہا نہیں دیکھتے، بہانہ بھی دیکھتے۔ کیا نہیں دیکھتے؟ وہ بہا نہیں دیکھتے، بہانہ بھی دیکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ بہا کہتے ہیں زیادہ کو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک چھوٹا بہانہ بھی دیکھتے ہیں، تو بہا والوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے بہانے کے صدقے چھوٹوں کا بھی وہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو، کتنی اچھی بات بول رہا ہوں علماء کے توجہات سے، نہیں تو انا للہ بولو اٹھ جاتا ہوں۔ بہائی نہیں دیکھتے اللہ، بہانہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس بہانے کے صدقے بڑے بڑے فیصلے کر دیتے۔ آج بچوں کا تکمیل حفظ قرآن، وہ بھی بچیاں، سبحان اللہ، لڑکیاں، ذہنوں میں ایک بات ہے کہ بچیاں قرآن یاد کر کے کیا کرنا، انہوں کون سی امامت کرنا، انہوں کون سی تراویح پڑھانا، غلط خیال ہے۔ استاد محترم میرے تشریف فرمائے شیخ الحدیث، بڑے ادب اور احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، غلط خیال ہے ہمارا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا حکم امامت کی وجہ سے دیا نہیں گیا۔ امامت ایک الگ فضیلت ہے، قرآن پاک کو یاد کرنے کا حکم، اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، اس کی شان کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ ایک محترمہ مجھے فون کرے، تمہیں ڈاؤٹ کرو نہ کو، مجھے فونا بہت آتے، عجیب عجیب سوالہ کرتے، اچھے سوالہ کم، منجے پریشان کرنے والے سوالہ زیادہ۔ ایک محترمہ فون کرے، فون کرنے کے بعد پوچھے، حضرت یہ بچوں کو حافظ بنائے تو جو فضیلت ہے، وہ بھی کیا فضیلت؟ ماں باپ کو چاند و سورج سے زیادہ چمکنے والا چاند، یہ معمولی فضیلت ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سب کو یاد ہوں گی یہ آیت. کئی کو جب بھی نکاح ہوتا یہ آیت پڑھتے. تمہارا بھی نکاح ہوا رہیں گا یہ آیت پڑھے رہیں گے لیکن سنے نہیں. میں نکاح پڑھانے گیا تو نوشوں کو مکمل الٹ کر ڈالتا ہوں. تیرا نکاح ہو رہا ہے صبح تو غور سے سنیا پورا نکاح پڑھا تو نہیں تو آدھا پڑھا کو آدھے میں اٹکا کو چھوڑ ڈالتا ہوں. آج کل نوشوں ایسا نہ بیٹھتے شادیاں میں ایسا بیٹھتے اب بھی تب بھی ایسیوں سے بلا لے کر آئی اس کا نکاح ہو رہا ہے. پوری توجہ کے ساتھ سننا کیا پڑھا جا رہا ہے, کون سی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ آیت پڑھتے نکاح میں کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے. کیا مطلب جیسے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ڈر کو کونے میں بیٹھنا نہیں, تماچے مار لینا نہیں, خون پسینہ نکالنا نہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اور اس کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہی اللہ سے ڈرنا ہے. نماز کے وقت نماز پڑھ لینا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. روزے کے مہینے میں روزہ رکھ لینا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. بولنے کا جب وقت آیا سلیقے سے بولنا اور سچ بولنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. پردہ استعمال کرنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. دلوں کو چیرنے والا واقعہ حضرت مولانا مصدق صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا. آج ہمارے پردے بھی دھوکے میں شامل ہیں, دکھاوے میں شامل ہیں. پردے کا استعمال کرنا اللہ سے ڈرنا ہے. غیر مردوں کے سامنے نہ آنا اللہ سے ڈرنا ہے. غیر عورتوں کے سامنے نہ آنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. قرآن پاک کا حق ادا کرنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا یہ اللہ سے ڈرنا ہے. اور ہم نے ڈر کا معنی کیا لیا؟ کب کپانا یہ ڈرنا ہے, کونے میں بیٹھ جانا یہ ڈرنا ہے نہیں. تفسیر اٹھا کر دیکھے ایک شاگرد ایک طالب علم استاد محترم کا سبق تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. تفسیر اٹھا کر دیکھے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا, گناہوں سے بچ جانا یہی ڈر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مت مرو مگر مسلمان ہو کر. حفظ قرآن پر ایک بات یاد آئی تو وہ پیش کرنے کے لیے میں یہاں تک آ گیا. مت مرو ولا تموتن, مت مرو تم الا وانتم مسلمون, مگر اسلام کی حالت میں. تفصیل بہت ہے, گہرائی بہت ہے, کیونکہ مرتے وقت آدمی کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا مر رہا ہے, حالت سکرات میں ہے, حالت نزا میں ہے, اس کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھو, پڑھنے کا حکم نہ دو. کلمہ پڑھو, پڑھنے کا حکم نہ دو. وہ اپنی تکلیف میں تمہارے حکم سے بیزار ہو کر انکار کر دیا تو کفر کی موت واقع ہوگی. اس کے سامنے بیٹھ کر اسی کو تلقین کہتے ہیں. ہم اپنے طرف سے زور سے پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. رونے والے رونا شروع کر دیتے, روتے بھی رہنا لیکن زبان سے کلمہ اور تشہد پڑھتے بھی رہنا. مرنے والا مرتے وقت اپنے پریشانی میں رہتا ہے, ایسے وقت میں
وہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بشارت حفظ قرآن سنو گدوال کے مسلمانوں، بشارت حفظ قرآن سنو گدوال کی میری ماں اور بہنوں۔ کیا بنانے کے پیچھے پڑے ہیں ہم لوگ؟ ڈاکٹر بنانا، لائر بنانا، انجینئر بنانا۔ حضرت قبلہ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ پڑھاؤ، مولانا قاسمی صاحب نے اظہار کیا ہے پڑھاؤ، لیکن دنیا ہی پہ نظر نہ رہے، اپنی آخرت بھی تو ذرا سوچو، ہمارا کیا ہوگا قبر کا، ہمارا کیا ہوگا حشر کا، کیسے بچے ہم، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا بہا پیش کریں، اللہ کے سامنے ہم کیا بہانہ پیش کریں۔ یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، یہاں کا سکون سکون نہیں ہے، یہاں کی اچھی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے۔ کامیاب تو آدمی اس وقت ہوتا ہے مرنے کے بعد قبر میں اسے اجازت مل جائے کہ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے سہاگ رات کی دلہن سوتی ہے، وہ کامیابی کا دن ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کے دن روٹی نمک میں چکر کھا رہے تھے، ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، حضرت نے اسے اپنے گھر کے اندر بلا لیا، دیکھا کہ حضرت کے دسترخوان میں سوکھی روٹی ہے اور نمک ایک چھوٹی سی تستری میں رکھی ہوئی ہے، حضرت اسے ڈبو کر کھا رہے ہیں۔ حضرت کو دیکھنے والے نے پوچھا، حضرت آج عید کا دن ہے اور عید کے دن سب کے گھروں میں بہتر سے بہتر پکا ہے اور مدینے کی گلیوں میں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے اور آپ کا دسترخوان یہ ہے، کون ہے علی پیارو؟ علی تو خلیفہ چہارم ہے، کون ہے علی؟ حضرت علی تو علم کا دروازہ ہے، کون ہے علی؟ اسد اللہ الغالب ہے، کون ہے علی؟ فاتح خیبر ہے، کون ہے علی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، کون ہے علی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، کون ہے علی؟ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، کون ہے علی؟ حسنین کے ابا ہیں۔ اللہ اکبر، فضیلتی ہی فضیلتیں ہیں، باوجود اس کے عید کے دن سوکھی روٹی نمک میں ڈبو کر کھا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو حضرت علی نے جواب دیا، پیارے عید تو اس دن ہوگی جس دن ہم کو ایمان والی موت نصیب ہو جائے، عید تو اس دن ہوگی جس دن ہم کو قبر میں آرام سے سونے کی اجازت مل جائے، عید تو اس دن ہوگی جس دن اللہ کی عدالت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے، عید تو اس دن ہوگی جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش میں ہمارا حصہ رکھ دے، عید تو اس دن ہوگی جس دن ہم کو راستہ جنت کا دکھایا جائے۔ ہمارے بھی اپنی کچھ فکر کرو، ہمارے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ ہمیشہ بچوں کا ہی مقدر ذہن میں رہتا ہے، بچوں کا ہی فیوچر ذہن میں رہتا ہے، بچوں کی ہی فکر ذہن میں رہتی، ہماری بھی تو سوچو۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا ارشاد فرماتے تھے، دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یاد رکھنا میرے پیارو، دنیا میں ماں باپ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں بچوں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بناؤ اس لائق، نظر خدا کی ہم پر نہیں، نظر خدا کی ہمارے بچوں پر پڑے، فیصلہ مغفرت کا ہمارا ہو جائے۔ ارے حافظ کا باپ آیا ہے، اللہ فرشتوں سے کہے استقبال کرو۔ حافظ کی اماں آئی ہے، اللہ فرشتوں سے کہے کہ استقبال کرو۔ حافظہ کی ماں آئی ہے، استقبال کرو۔ حافظہ کا باپ آیا ہے، استقبال کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حفظ تو بچے کرتے ہیں، شان ماں باپ کی کیسے بڑھتی ہے؟ ابھی آپ نے منظر دیکھا نہیں، بچیاں آ کر سند نہیں لی، بچیوں کے باپ آ کر سند لیے، اس سے بھی شاندار شان نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں۔ جیسے آپ کے اس جلسے میں حافظین کے ماں باپ کو بلا کر پردے میں ماؤں کو، اور یہاں حضرات اکابر علماء کرام کے ہاتھوں سے اسناد تقسیم کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالی حافظین و حافظات کے ماں باپ کو بلا کر مغفرت کی سند تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ،
جنت کی سند تقسیم کریں گے۔ وہ حافظین اور عالمات، حافظات اور عالمات کے والد آ کر حضرات علماء کے پاس سے لے کر جا رہے تھے، میرے اندر کا جذبہ ان کو مبارکباد پیش کرنے میں لگا تھا۔ اطراف و اکناف بیٹھے ہوئے علماء کرام مبارکبادی کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر! دنیا کے اندر شان کا یہ حال ہے تو آخرت میں عالم کیا ہوگا؟ آخرت میں عالم کیا ہوگا؟ وقت کا تقاضا ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے، مرو تو اسلام کی، ایمان کی حالت میں مرو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں اپنے فضل سے جس کے بچے اور بچی کو حافظ اور حافظہ بناتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بچوں کے حفظ کے صدقے ایمان کی موت دیتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا اللہ حافظین کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے، خدا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے دنیا میں ایمان کی موت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! حافظ بننے کا مقصد یا مطلب امامت نہیں۔ حافظ بننے کے بعد لڑکوں کو موقع امامت کا مل گیا تو امامت کرے، خطابت کا مل گیا تو خطابت کرے، ورنہ بچیاں اپنی نمازوں میں قرآن پاک پڑھے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ امت کے فقہاء میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم بہت زیادہ عطا فرمایا۔ نام ہے ان کا محمد بن سیرین، شیرین نہیں، سیرین، یاد رکھیں گے نام۔ ان کے اندر خاص بات کیا تھی؟ خواب دیکھنے والے آ کر خواب بیان کرے تو تعبیر بیان کرتے تھے۔ انہوں خواب کی بھی ایک تعبیر ہوتی نا، گدوال میں خواباں پڑھتے ہی، گدوال میں خواباں پڑھتے ہی، ارے بولو بھائی کیا بھی پڑھتے ہی، اچھے پڑھتے ہی کہ خراب پڑھتے ہی؟ یہ سوال اٹکتا سو۔ ہمارے خوابہ میں سانپا، بچھواں، کتے، بلی، میں بولا تو یقین کرتے نہیں کرتے۔ بخاری شریف جیسی حدیث کی کتاب ہے، میرے پاس آنے والے واقعات پر بھروسہ کرو۔ ایک اللہ کی بندی فون کر کے بول رہی ہے حضرت میرے خواب میں بار بار ساز دکھ رہی۔ حضرت کیا مطلب کریے؟ بار بار ساز دکھ رہی حضرت۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی تو میں الٹا پوچھا تیرے ذہن میں مطلب کیا نکل رہا ہے ماں، تعبیر کیا نکل رہی ہے؟ ماں کہتا ہوں انہیں اللہ کی بندی بول رہی ہے حضرت خواب میں بار بار کسی بھی دیکھے تو جلدی مر جاتے ہی بول کر سنی ہماری ساس مرتی نہیں نا حضرت ہے، کئی کو اسے مارنا چاہتی ماں۔ ساس ماں ہے، سسرا باپ ہے، بہو بیٹی ہے، داماد بیٹا ہے، آپس کی محبت گھر ہے، اور یہ محبت جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر نہیں جنت کے ٹکڑے ہیں۔ آج کل کے ساساں بھی ایسے تھیں، ماں بننا نہیں چاہتی۔ آج کل کے بھواں بھی ایسے تھیں، بیٹیاں بننا نہیں۔ کیوں؟ علم نہیں، علم نہیں۔ پڑھو گے تو پتا چلے گا رشتہ کیا ہے۔ شریعت صرف نماز بتانے کے لیے نہیں آئی، رشتے اور رشتوں کے حقوق بتانے کے لیے بھی آئی۔ آخر رشتے بتائے کہ نہیں بتائے؟ کھول کھول کر نہ بتائے، اپنی جگہ پر متن تو بتا دیا، شرح کر لے۔ ماں کیا بتایا تو میرے نبی نے بتایا، باپ کیا بتایا تو میرے نبی نے بتایا، بہنیں کیا بتایا میرے نبی نے بتائے، بھائی کیا بتائے میرے نبی نے بتائے، خالہ کیا ہے میرے آقا نے بتایا، چچا کیا ہے میرے آقا نے بتایا۔ رشتے بھی تو آقا بتائے، رشتے پہچانے جاتے ہیں علم دین سے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں جو رشتوں کا تعارف کرا
خواب میں خالی ساس دکھتی نہ حضرت، کیا کرنا؟ دعا کر، ساس کو دعا کر، بہو کو دعا کر، اللہ میری ساس کو ماں بنا دے اللہ۔ ایک 10 دن دعا کرو، 1 مہینہ دعا کرو، 6 مہینے دعا کرو۔ ہمیں دعا میں بھی اتنی جلدی کرتے، اب دعا کرتے کہ نہیں کی ایک آدھے گھنٹے میں رزلٹ آ جانا۔ کرتے رہو، کرتے رہو، وقت آئے گا وہ ساس کے اندر ممتا نظر آئے گی، وقت آئے گا وہ سسرے کے اندر شفقت نظر آئے گی، وقت آئے گا وہ بہو کے اندر خدمت نظر آئے گی، وقت آئے گا وہ داماد کے اندر بیٹا پن نظر آئے گا۔ دعاؤں سے کیا نہیں بدلتا، دعاؤں سے کیا نہیں بدلتا۔ اکثر علماء فرماتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ غرض حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ معبر تھے، فرماتے کہ میری بہن سے اچھا قرآن پڑھنے والی میں نے کسی باہر کے قرہ کو بھی نہیں دیکھا۔ بے سند بات نہیں، علماء، اساتذہ، اکابر تشریف فرمائے۔ محمد بن سیرین کی بہن فاطمہ بنت سیرین فرماتے میری بہن سے اچھا قرآن پاک پڑھنے والی میں نے باہر مردوں میں بھی نہیں دیکھا۔ خود میں میری بہن کے پاس قرآن پاک پڑھ کر سناتا، میری بہن میری تلاوت کی تصحیح کرتی۔ سبحان اللہ۔ میں نے حرف واحد کا مخرج صاد کے بعد جو زاد آتا ہے یہ ڈیفیکل مخرج ہے، نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حفاظ اور علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیں ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس حرف کا حق پورے کا پورا صرف میں ہی ادا کیا ہوں۔ مولانا مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں اس حرف کا حق ادا کرنا بھی میرے نبی کے معجزات میں سے ہے۔ اس کے بعد کے حضرات قریب ترین پہنچتے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں حرف واحد کو ادا کرنا سیکھا میری بہن بنت سیرین کے پاس، اور میری بہن اتنا اچھا قرآن پڑھتی تھی، اتنا اچھا قرآن پڑھتی تھی۔ اکثر میں نے میری بہن کو انفرادی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھ ہی لیا باجی بتاؤ، بہنا بتاؤ، آپا بتاؤ آپ نماز میں قرآن پڑھتی ہے، کتنا قرآن پڑھتی ہے؟ تو باجی محترمہ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی کو جواب دیتی ہے کہ بیٹے بھائی میری یہ راز والی بات باہر نہ کرنا، میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد بھی اجازت ہے۔ تو حضرت حفصہ بنت سیرین کہتی ہے بھائی جان نماز میں 3 دن میں 1 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتی۔ سبحان اللہ، نماز میں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ بچیاں حافظہ بن کر کیا فائدہ ہے؟ پڑھو، حفظ فضیلت کے لیے پڑھو، تمہارے بچوں کے اندر قرآن آئے گا۔ جیسا کہ حضرات علماء فرماتے ہیں ماں کے اندر نماز تو بچے کے اندر نماز، ماں کے اندر روزہ تو بچے کے اندر روزہ، ماں کے اندر حیا تو بچوں کے اندر حیا، ماں کے اندر شرم تو بچوں کے اندر شرم۔ اسی طریقے سے قرآن اگر ماں کے اندر آ جائے تو بچوں کے اندر بھی قرآن آ جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، واقعات بے شمار ہیں جسے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ پڑھو
اور اپنے بچیوں کو پڑھاؤ. مولانا بڑی محنت کے ساتھ مدرسہ چلاتے ہیں اور بچیاں الحمدللہ بخاری شریف پڑھتے ہیں تو یہ بڑی شان کی بات ہے. بخاری شریف پڑھتے ہیں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھی. اور بات بالکل صحیح ہے. ہماری سنت کی حضرت کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے باہر کا ماحول دیکھا ہے کہ مردوں سے جو انقلاب آتا ہے اس سے زیادہ انقلاب لڑکیاں پڑھ لیتی ہے تو آتا ہے. ایک چھوٹا بڑا واقعہ میں چھوٹا بنا کر پیش کر دیتا ہوں, سنو. ایک میرے دوست بنگلور میں ہیں, ابھی بھی تھے, بولے آتا تمہیں ڈاؤٹ کریں گے, چلے گئے بول کر. ہیں ابھی بھی ہیں, آپ آ سکتے ہیں, ملاقات کراتا ہوں. ایک مرتبہ میرے ساتھ الحمدللہ حج کریں ہمیں مل کر اور 4 مرتبہ عمرہ کریں. بڑے عاشقوں میں سے ہے لیکن ایک مرتبہ حج کر کو 4 مرتبہ عمرہ کر کو بھی چہرے میں داڑھی نہیں آئی. ہمارے ابا زکریا صاحب کا لہجہ میں نقل کرتا ہوں کہ ابا جان فرماتے کیا رے سکی زمین میں بارش پڑی تو گھاس آ جاتی, زمزم سے وضو کر لگا تو بھی داڑھی نہیں آئی نا. ان کا انداز ہو. میں بولتا تھا حاجی صاحب رکھو, حاجی صاحب رکھو, حاجی صاحب. عورتوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی خدمت اور محنت کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. رکھو حاجی صاحب داڑھی, رکھتوں حضرت بول کر زمانہ گزر گیا. اب بزنس میں اتنا مصروف ہوئے, ہر جمعہ ہماری مسجد آنے والے سالہ ہو گئے تو بھی آنا چھوڑ دیے. ایک مرتبہ جب آئے ایک بہت بڑے وقفے کے بعد, زبردست داڑھی اتنی بڑی ماشاءاللہ, سادہ سیدھا رومال بھی پگڑی لپٹے ہیں, لال رومال بھی اوڑے ہیں, لباس پورا چینج ہو گیا ہے. نماز کے بعد مسافہ کرے کیونکہ وقفہ بیچ میں ہوگا تھا, انہوں بھی مذاق کرتے تھے میں بھی مذاق کرتا تھا, تو انہوں پوچھے پچھانے کیا حضرت, میں بھی مذاق کرا جبرائیل السلام کے خلیرے بھائی نہیں کیا حاجی صاحب تمہارا میرا تعلق عرفات کا ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں, تمہارا میرا تعلق حرمین شریفین کا ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں, حج اور عمرے کا ہے کیسے بھول سکتا ہوں. کہاں حاجی صاحب اتنے دن, ہاں حضرت ذرا مصروف ہوگا تھا. اچھا خیر چھوڑو, ملے نہیں الگ بات, یہ کیسا حاجی صاحب پورا بدل گئے تمہیں, چھوڑو حضرت, یہ پہلے ہمارے ساتھ آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا تمہیں. اب آپ کو معلوم ہے ہمیں کیا چھوڑے, تمہیں دعوت نہیں چھوڑتے. وہ سنت کا دامن تو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں ہم لوگ. اب چلو حاجی صاحب جائیں گے, کہاں کھانا ہے, ہمارے گھر میں کھائیں گے حضرت. اب سیدھا گھر کو گیا, ٹینشن ہی تھا, گھر کو گیا تو ان کی اہلیہ کبھی اڑپ جھڑپ آ کر سلام کر ڈال تو چلے جاتی تھی, اب بنو بھی نہیں آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھرک کو اوڑھنے کو ٹوپیاں. اب میری پریشانی کا عالم کیا رہیں گا, اور ہر کوئی کی خواہش تھی کہ سدھر جائے. اب میں پوچھا کیا حاجی صاحب یہ, ارے پہلے کھانا کھا لیا حضرت بعد میں سناتا ہوں. اب میری عادت کیا بولتا ہوں, ٹینشن نہیں تو کم کھاتا ہوں, ٹینشن کا تو زیادہ کھاتا ہوں. اب اس کا مطلب تمہیں ٹینشن دیو نہ کو. اب دسترخوان رکھے, کھا لیا, کھا لینے کے بعد پھر پکڑ لیا, کیسا حاجی صاحب یہ انقلاب. وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت میں اور ہمارے بیگم شاپنگ کو گئے, نماز کا وقت ہوا, ایک مسجد میں جا کر کار کھڑایا. میری بیوی بولی تمہیں نماز پڑھ لیا تو کیسا جی, میں بھی پڑھنا نا. مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے کیا, دیکھا تو نہیں. مسجد کے گیٹ کے پاس ایک ٹیلر کا دکان تھا. میں ٹیلر والے سے پوچھا یہاں عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ کہاں ہے.
ٹیلر صاحب بولے یہاں تو نہیں ہے، البتہ میرا گھر بالکل سامنے ہے، تمہارے گھر والے پڑھنا کا تو میرے گھر کو بھیج سکتے۔ میری بیوی کو میں وہ گھر بھیجیا، انہوں فون کر کو بول ڈالے، میں نماز پڑھ لے کو اثر کی واپس آیا تو ٹیلر صاحب چونکہ اچھے تھے، نیک تھے، انہوں بولے کہ آئے سو آئے، مہمان آتا نہیں خدا بھیجتا ہے، گھر میں کیا ہے کہ چائے پانی پی لے کر، اثر کے بعد تو چائے پینا ہمارے واجبات میں سے ہے۔ اب چائے کی دعوت ملتے ہی میں بھی چلا گیا گھر کو، ٹیلر صاحب بھی آ گئے، گھر میں میری بیوی تھی وہاں پر۔ اب چائے پیتے پیتے میری بیوی آئی میرے پاس، آ کر کہنے لگی کہ اجی ہمارے بڑے بیٹے کو رشتہ دے کے نہیں، یہ گھر میں ایک بچی ہے جی، بڑا سلیقہ نظر آ رہا ہے، بڑا ادب ہے، سر بھر کو اوڑھ کو ہے، معلوم کری تو پڑھی لکھی ہے، عالمہ ہے، ذرہ کلر میں 19-20 ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو قبول ہونا بہت مشکل کا مسئلہ ہے۔ ایسی گوری ہونا کہتے، ہاتھ لگائے تو میل لگنا کہتے، اس کا کلر دیکھے تو الٹا توا، کلر لے کر کیا کرتا بھائی، دین دیکھ۔ میں نے کہا کہ تم نہ پسند تو پوچھو۔ جیسے ہی اسی وقت اتفاقی صورت میں جب پوچھا گیا تو ٹیلر صاحب ان کے گھر والوں نے کہا ہمیں کہا تمہیں کہا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بہت بڑی دولت علم کی شکل میں عطا فرمایا ہے جو میری بچی کے پاس ہے، لیکن اس زمانے میں یہ دولت کون دیکھتے؟ کون دیکھتے اس زمانے میں یہ دولت؟ پیسہ، گاڑی، بنگلہ، خاص گھر۔ ہمیں کہا تمہیں کہا، تو لڑکے والوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہا تمہیں کہا چھوڑو، صحیح طور پر تول کر دیکھیں گے، تمہیں جہاں ہی وہاں ہمیں نہیں، تمہاری بچی حافظہ و عالمہ ہے۔ خیر لمبا واقعہ، میں کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اسے کھول کھول کر بیان کروں۔ آج کاٹتے کٹاتے شارٹ اینڈ سویٹ گزر جاتا ہوں۔ رشتہ قبول ہوا، دو طرف سے شادی، سبحان اللہ، لیٹ بھی نہیں کرے، کہاں ارادہ بدل جاتا کی بول کر 8 دن میں کر ڈالے حضرت، ہمیں پیسہ ہے نا، دو طرف سے کرے حضرت، ہمیں دو طرف سے کرے تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہاں ہوتے ہیں کہ کبھی بھی شادیاں اسے دو طرف سے، لڑکی والوں کا قرض بھی لڑکے والے سنبھال لینا اور پوری زندگی بولتے رہنا ہمیں خود کر لیے سو، یہ دو طرف سے حضرت، یہ لڑکی والوں کے طرف سے کر لے تو ہمیں کبھی لیے نہیں، ہمیں پورا قرض اٹھا لیے، اللہ اکبر، سامنے والے مرے تک نہیں، بولنے والے مرے تک تو بولتے رہتے ہیں۔ دو طرف سے شادی ہو گئی، اب بچی آئی، شادی کے بعد گھر، عالمہ حافظہ بہو بن کر، گھر کے ماحول کو دیکھا، دین سے دور ہے، عمروں کا لیبل ہے، حج کا لیبل ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، فیشن پرستی سر چڑھ کر بول رہی ہے، چونکہ بچی مدرسے میں پڑھی ہے، خدمت کرنا مدرسوں میں سکھایا بھی گیا۔ اب بچی الحمدللہ، میں کیا کہوں آپ کے سامنے، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب کہنے لگے حضرت نکاح کی رات صبح کو میرے بیٹے کا کمرہ کھلتا ہوا ہم نے دیکھا، ہمیں ڈر گئے، کہاں بچے کو بچی پسند آئی نہیں کی، صبح کا انتظار کر کوئی نے باہر نکل رہا ہے، پکڑ کو پوچھے بچے کو، کاما جا رہا اتنی رات کو، رات کا 6:30 بجے 6 بجے، رات کیا وہ فجر کا وقت، پھر بھی پوچھے کاما جا رہا، تو نماز کو جا رہا، سبحان اللہ، نہیں سمجھے تمہیں ابھی، سہاگ رات نماز، سبحان اللہ، پورے جنے پریشان۔ بعد میں لڑکے کو پوچھے کیا با وہ رات تو نماز پڑھا نا، تو بچی نے کہا اپنے شوہر سے دیکھو ہماری زندگی کا آغاز ہے، نماز چھوڑ کر زندگی کا آغاز اچھا نہیں لگتا، ورنہ اثر بچوں پر پڑے گا۔ میرا بچہ نکاح کی رات فجر کی نماز پڑھا صرف اس کی بیوی کی دعوت پر۔ رفتہ رفتہ ہمارے گھر کے دن گزرنے لگے،
میری بہو بیٹی بن کر میری خدمت کرنے لگی، میرے کھانے پینے کا خیال، میرے دوا کا خیال، میرے آنے جانے کا خیال، میرے ساز و سامان کا خیال، ابا جان اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، ابا جمعہ ہے یہ ڈریس پہن کر جاؤ، خدمت کرتے 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 مولانا یہ داڑھی کسی مولانا کے بیان کا نتیجہ نہیں، میرے گھر کی بہو کی محنت اور دعوت اور تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لباس چینج ہوا میں کسی مولانا کے بیان کو سن کر، فضیلتوں کو سن کر میں نے لباس چینج نہیں کیا، میرے گھر کے اندر کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ رہا۔ مولانا آپ میرے گھر کئی مرتبہ آئے، اس دیوار میں ٹی وی نظر آتی تھی، آج ٹی وی غائب ہے، تو یہی عالمہ بچی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مولانا ہمارے گھر میں دعوت کا کام چلتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہمارے گھر میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ میرا گھر تو اب نور ہی نورانی ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا مکتب چلتا ہے جو میری بہو پڑھاتی ہے۔ مولانا میرے گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھا جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچیاں اور عورتوں میں اگر دین اور تعلیم آتی ہے تو اچھے اچھے گھروں کا حال بدل جاتا ہے۔ وہ محنت مولانا عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہم کر رہے ہیں۔ کتنی بچیاں فارغ ہو کر مدرسے سے نکل رہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ حسناتی آ رہا ہے، میں سن کر باغ باغ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہماری بچیاں بخاری شریف پڑھ رہی ہیں، اس کا انتظام یہاں پر ہو رہا ہے، اور ختم قرآن کے لیے شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن حضرت کا سبق بخاری پڑھنے والی بچیوں کو کیا تھا وہ بچیوں سے پوچھ کر دیکھے۔ اللہ اکبر، حدیث کے درس کی گہرائی میں اتر کر حضرت حدیث پاک پڑھا رہے تھے، اور اس کا اندازہ انہی کو ہوتا ہے جو اس ماحول میں رہتے ہیں۔ اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، آج پڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ارتداد کا ماحول ساری دنیا میں پھیل چکا ہے، فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ ایسے دور میں ہماری بچیوں کے اندر دین کی تعلیم نہ آئے تو آخری جملہ بڑا خطرناک کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ یاد رکھیں گے، آنے والی نسلوں پر بہت برا اثر پڑے گا، آنے والی نسلوں پر بہت برا اثر پڑے گا۔ بچوں کو بھی پڑھاؤ، بچیوں کو بھی پڑھاؤ، پڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس میدان میں برابر کام ہو رہا ہے، اور نتیجے بھی الحمدللہ بڑے شاندار نکل رہے ہیں۔ بس حضرت قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے فرمان کے مطابق ہمارا کام کیا ہے کہ ایسے مدرسوں کا دل کھول کر ہم کس جیسے چاہے ویسے ساتھ دینا۔ سمجھ میں آئی بات ہے واقعیتاً بھی۔ اب آپ جائیں گے باہر، کہاں جی دکھے نہیں اتنے گھنٹے سے، آج مدرسے کو جا کر آیا، جلسے کو جا کر آیا، کتنے بچیاں حافظ ہوئی معلوم، ہاں کتنے بچیاں عالم ہوئی معلوم، ماشاءاللہ۔ اس قسم کا تذکرہ بھی مدرسوں کا ساتھ دینا ہے۔ کہاں بجا گا او مدرسے میں جلسہ کرتے بھائی، اتنا لمبا ہوگا معلوم، میرے پورے کامات چلے گئے۔ یہ مدرسے کا ساتھ نہیں، مدرسے کی ٹانگ پکڑ کو کھینچ رہا ہوا ہے۔ تمہیں انداز بدلیں گے یہ بھی ساتھ، خالی پیسہ دینا ساتھ نہیں ہے، مدرسوں کا چرچا کرنا بھی ساتھ ہے۔ میں جا کر آیا چھوٹے چھوٹے بچیاں کہتے بخاری شریف کہتے کتنی بڑی تھی معلوم کتاب، کتنی موٹی تھی معلوم کتاب، وہ موٹی موٹی کتاب، وہ بڑی بڑی کتاب، حضور کے حدیثاں کی کتاب کہتے فلاں صاحب کی بچی پڑھی کرتے، ان کے بابا کو بلا کو سند دیے منجے بھی شوق پیدا ہو گیا، رمضان ہوتے ہی میری بچی کو داخلے کروں گا، 3-4 سال کے بعد منجے بھی بلا کو اسٹیج میں وہ انشاءاللہ سند دیں گے۔ اس قسم کا اظہار بھی مدرسوں کا ساتھ ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔